آپ کا اسٹار میڈیا پروڈکشنز میں ویلکم. شکریہ سر. سوالات کا سلسلہ جو ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. وقت کی تنگ دامنی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وائلڈ لائف سینچریز کی جب ہم بات کرتے ہیں نارتھ زون میں کہاں کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے نارتھ کشمیر وائلڈ لائف ڈویژن جو ہے یہ 3 اضلاع پہ پھیلا ہوا ہے، جس میں بارہمولہ ہے، بانڈی پورہ ہے اور کپوارہ ہے. لیکن ہمارے جو وائلڈ لائف پروٹیکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں جن میں نیشنل پارکس ہیں، سینکچوریز ہیں یا کنزرویشن ریزرو ہیں، 3 سطح کے یہ ہیں پروٹیکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں. ان میں خاص طور پر جو ہے یہ وقف کیے جاتے ہیں جنگلی حیاتیات جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے. تو ہمارے 2 ڈسٹرکٹ ہیں ان ناردرن 3 ڈسٹرکٹس میں سے جہاں پر ہمارے یہ پروٹیکٹیڈ ایریاز ہیں، جس میں بارہمولہ میں بیشتر ہیں. جیسا کہ ایک تو ہماری غازی ناگ نیشنل پارک ہے جو بونیار علاقہ جو ہے بارہمولہ کا وہاں ہے، اور اس کے علاوہ غازی ناگ کے ساتھ ساتھ بالکل ایڈجسنٹ ہماری 2 سینکچوریز ہیں، لمبر وائلڈ لائف سینکچوری اور لچی پورہ وائلڈ لائف سینکچوری، اور اس کے ساتھ ہی ایک کنزرویشن ریزرو ہے جس کو ناگا ناری کنزرویشن ریزرو کہا جاتا ہے. یہ چاروں یہ جو ہے اکائیاں جو ہیں، یونٹس جو ہیں پروٹیکٹیڈ ایریا کی، یہ ایک کنٹینیوٹی میں ہے، ایک ساتھ ہے. تو اس کا کل رقبہ جو ہے 180 اسکوائر کلومیٹر، ایک دوسری قریب. ہاں یہ بالکل ایک ساتھ ہے، لیکن سطح ان کی لیول جو ہے وہ الگ الگ ہے. نیشنل پارک ہے، وہ جو اوپری علاقہ ہے وہ نیشنل پارک غازی ناگ ہے، اس کے بعد لمبر وائلڈ لائف سینکچوری، لچی پورہ وائلڈ لائف سینکچوری اور ناگا ناری کنزرویشن ریزرو، یہ پورا رقبہ. اس کے علاوہ ہمارے ایک پروٹیکٹیڈ ایریا ہے بارہمولہ کی دوسری طرف جو گلمرگ مشہور سیاحتی مقام ہے، وہاں پر گلمرگ وائلڈ لائف سینکچوری ہے. تو یہ دو یونٹس اگر ہم کہیں، ایک نیشنل پارک، 3 سینکچوریز، ایک کنزرویشن ریزرو، یہ نارتھ کشمیر کے بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ہے. اور بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں ایک ہمارا کنزرویشن ریزرو ہے جو اجس کنزرویشن ریزرو. اچھا، یہ سیناریو ہے ہمارے پروٹیکٹیڈ ایریاز کا، جو کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ اگر ہم کہیں کہ ریپرزنٹیشن میں پورے JNK میں سب سے بہتر ہے. اچھا، اگر ہم نیشنل پارکس اور سینکچوریز کی، کیونکہ نیشنل پارک ہمارے پاس 3 ہی ہیں جس میں سے ایک آپ کی بارہمولہ میں ہے. اچھا. تو رہا سوال آپ کے جو دوسرا سوال تھا کہ جو ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ سیناریو ہے اس کی وجوہات کیا. دیکھیے یہ اس کی وجوہات جو ہیں یہ آج یا کل پیدا نہیں ہوئی، یہ دھیرے دھیرے رونما ہوتی رہی ہیں، جس کا کہ سب سے زیادہ میں مانتا ہوں کہ جو ہمارا لینڈ یوز چینج ہوا ہے پچھلے 20 سال میں، 20-25 سال میں کہوں گا، ہمارا جو لینڈ یوز وہ چینج پوری طرح سے تبدیل ہوا ہے. جبکہ ہم پہلے دیکھتے تھے ہمارا جو کراپ ہوتا تھا، پریفرنس ہوتی تھی، وہ پیڈی کی تھی یا شالی جس کو ہم بولتے ہیں، جو ہماری ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ اس میں جو ایک کراپ پیٹرن ہوتا تھا وہ شارٹ پیٹرن ہے، چھوٹے، مطلب ایسے نہیں ہے کہ میوہ باغات کی طرح پرمننٹ کوئی ٹری ہو. اور اس میں کور بھی کم ہوتا تھا، وہ کچھ سیزنل ہوتا تھا، اور اس میں پھر ہارویسٹنگ کے بعد وہ فیلڈس خالی ہو جاتے تھے. لیکن اس کو پھر ہمارے جو کسان لوگ ہیں، کسان دوست ہیں، انہوں نے پریفرنس دینا شروع کی کیش کراپ کو، جس میں ہمارے میوہ فروٹس، میوہ آتے ہیں. ہاں بالکل، یمو کور پتہ پریفرنس کیش کراپ. تتھ منٛز آو سون یُس زن ہارٹیکلچر بوم اکھ گوٚو پٔتمٮ۪ن 20-25 ؤرین منٛز. تہٕ تتھ منٛز ییٖتیٛاہ اَسہِ کراپ فیٖلڈس ٲسۍ، تتھ ٲسۍ دان کھاہ ٲسۍ، تتٮ۪تھ لٲگۍ أسۍ کُلۍ. تہٕ یِم کُلۍ ییٚلہِ بڑان گٔے تہٕ یِمو نی اکھ جنگلٕچ صوٗرت اکھ. اچھا، ہُمو نیوٗ پناہ. بالکل. تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو، تمہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ جنگل ختم گژھان، تتٮ۪تھ ٲسۍ گژھان باغات شروٗع. سُہ بفر روٗد نہٕ کینٛہہ. جنگل کیٛازِ چھِ ختم؟ اس کو کیوں نہیں بہٕ چھُس وَنان جنگل تمہِ حساب نہٕ ختم. مےٚ دوٚپ جنگل ییٚتٮ۪تھ اینڈ گژھان، ییٚتٮ۪تھ جنگلس اینڈ باونڈری، ییٚتٮ۪تھ جنگلس باونڈری چھِ تتہِ تہِ چھِ باغ گژھان شروٗع. برونٛہہ کالہِ اوس جنگل اوس آسان اکھ، تمہِ پتہٕ اوس بفر، تمہِ اوس بفر، تتھ ٲسۍ آسان زران، تتھ ٲسۍ آسان، تتھ ٲسۍ نہٕ کُلۍ. وۄنۍ واتنٲے أسۍ باغ وارٕ وارٕ جنگلن سۭتۍ. آ بالکل. اوٚتام اگر آسان تہِ اوس پیڈی لینڈ اوس آسان، تان کھاہ ٲسۍ آسان، تِم ٲسۍ آسان پلین، تتہِ اوس نہٕ کور اوس نہٕ مِلان جانورس. وۄنۍ چھُ سُہ حالت کہِ وۄنۍ چھِ أسۍ باغ برابر جنگلہٕ دامنس تامتھ. اس لیے چھُ یہِ أمِس چھُ کور مِلان، أمِس چھُ اصل کالٹی فوڈ مِلان، مطلب خوراک مِلان یِمن سانٮ۪ن باغاتن منٛز. اس لیے چھُ یہِ بۄنہٕ وسان. خاص کر ونہٕ بہٕ بلیک بیری زن چھُ کرٛہُن ہاپُت، سُہ چھُ اتھ منٛز پلان.
کن کن جائے وچھن آمت سہ نیران نیبرے نیران جائن نش سہ پور پن لائف سائیکل سوری گزاران تضادس مز انسان توتھ گو کام کار کرنے باغچ کام باقی چیز سہ تر مز تضادس مز. ایک الزام لگان کہ لوگ جو ہے جنگلاتوں کے اندر گھس گئے, ہیبیٹیشن میں جو ہے ان کے جو مداخلت ہو گئی, پیڑس کو جو ہے جو کاٹتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے پھر وہاں پہ پیڑ لگاتے نہیں ہیں, جنگلات ننگے ہو گئے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. جی جنگلات کا جو ہے میں نہیں کہوں گا کہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ, مطلب پیڑ کٹیں گے تبھی نقصان ہوگا. جو جنگل کا جو ہیلتھ ہے, جنگل کی ہیلتھ ہے یعنی صحت جنگل کی ہوتی ہے, وہ بہت ساری چیزوں پر منحصر ہے. اس میں ایک جنگلی جانور کو اونچے پیڑ نہیں چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ لازمی کہ ان کو اونچے پیڑوں میں ان کو سہارا ملے گا, ہیبیٹیٹ یا مسکن ملے گا. کبھی کبھار ان کو جھاڑیوں میں بھی پناہ ملتی ہے. تو ہم کو اوور آل دیکھنا ہے کہ ایک جو جنگل کی صحت ہے, اس کا جو اس کی ہیلتھ ہے, اس کو کیسے مینٹین کیا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ اثر انداز ہو گئے ہیں جنگل پچھلے 30-40 سال سے. جو 30-40 سال پہلے جو سیناریو تھا وہ نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اوور آل ہم دیکھیں تو ٹری کور تو ہمارا انکریز ہوا ہے, ٹری کور انکریز ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں سرویز پہ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لارج ٹریز ہی جنگل نہیں ہے. جو بڑے پیڑ ہیں ہم خالی ان کو جنگل تصور کرتے ہیں, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. ہم کو چھوٹے جو ہے جھاڑیاں ہیں وہ بھی ایک جنگل ہے, وہ بھی جنگل, کیونکہ جنگلی جانوروں کے لیے وہ بھی ایک مسکن ہے کچھ جنگلی جانوروں کی. تو یہ ضروری ہے کہ پورے ایکو سسٹم کو ہم اس کا تحفظ کریں, تبھی ہم جنگلی جانوروں کا. ایک چیز تو دیکھی جاتی ہے کہ اکثر جو ہے وہ جھاڑوں کو جو ہے وہ جلاتے ہیں اور پھر جو اس کا وہ جو ہے کولے بناتے ہیں سردیوں کے لیے, جو ہے وہ مطلب نا کیا کہتے ہیں وہ کانگڑیوں وغیرہ کے لیے مطلب وہ کولے بناتے ہیں. یہ بھی ایک وجوہات ہے. ہاں بالکل. پھر پیڑ بھی جلتے ہیں. جنگل میں صرف پیڑ کاٹنا اور جھاڑیاں جلانا یہی صرف نقصان نہیں کرتا ہے. اینتھروپولوجیکل جو بھی اینتھروپوجینک ڈسٹربنس ہے وہ انسان کے وہاں پر جانے سے بھی ہوتی. مطلب جو بھی دباؤ ہو, پریشر ہے, جیسے گریزنگ جو ہم چرائی کے لیے مال مویشی لیتے ہیں, ان سے بھی جنگل پر اثر پڑتا ہے. وہ ڈائریکٹ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں آپ کے جو ہمارے جو وائلڈ ہربیورس ہیں ان کے ساتھ. تو یہ سارا اتنا تصادم نہیں ہوتا ہے. نہیں, تصادم کی یہ وجہ بن جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے تصادم کی, یہ دھیرے دھیرے پھر تصادم کی وجہ بن جاتا ہے. جہاں پر آپ کو قدرتی خوراک میسر نہ ہو, مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہرن ہے, مسک ڈیئر ہے, ہانگل ہے, اگر اس کو ڈائریکٹ کمپٹیشن رہے اپنے بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ تو اس کو خوراک نہیں ملے گی, اس کی تعداد کم ہو جائے گی. اس کو کھانے والا لیپرڈ ہے, شیر, تیندوا جس کو کہتے ہیں, تو اس کی تعداد جنرلی نیچرلی کم ہو جائے گی, یا وہ اپنی خوراک کی تلاش میں, اس کو قدرتی خوراک نہیں ملے گی تو وہ اپنی خوراک کی تلاش میں نیچے آ جائے گا. تو یہ ایک تصادم کی وجہ بن جاتا ہے. ورلڈ سینیریو اس وقت بدلتا جا رہا ہے. ورلڈ لیول پہ مانا گیا ہے کہ یہ جو ایکولوجیکل بیلنس ہے یہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. اٹ از بیکاز آف کہ جنگلات جو ہیں دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امیزون میں بھی یا باقی جگہوں پہ جو ہے کافی دیر تک آگ لگی, آسٹریا میں آگ لگی, وہاں پر مطلب جنگل کافی دیر تک, مطلب یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پہ, خاص طور جیسے آپ اس ناگا ناڑی یا پہلی پورہ کی بات کر رہے تھے, وہاں پر پہلی پورہ میں پچھلے سال تقریباً 4-5 دن وہاں پر آگ لگی تھی. یہ جو بش فائر ہے یا فارسٹ فائر ہے یہ ایک گلوبل پرابلم بن گئی ہے. جیسا کہ آپ نے یورپ میں دیکھا, یو ایس میں دیکھا کہ کس حد تک اس نے کیا ہے جنگلات کو. لیکن اس میں ایک چیز ہم لکی ہیں, ہم جو کشمیر وادی کشمیر کی اگر میں بات کروں, کیونکہ یہاں پر جو بھی فارسٹ فائر جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے, وہ گراؤنڈ فائر ہوتا ہے. ہم نے آج تک بہت کم ایسا دیکھا کہ کینوپی میں کوئی بڑے جو پیڑ ہیں وہ جل جاتے ہیں. یہ صرف بش فائر ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے اگر یہ کنٹرول کیا جائے, کنٹرول برننگ جو ہوتی ہے وہ ایک مینجمنٹ انٹرونشن ہوتا ہے ہمارے, کیونکہ اس سے جو گراس لینڈس ہمارے ہیں وہ ریوائیو ہوتے ہیں. اس لیے ہم کو سیریسلی لینا ہے فارسٹ فائر کو, لیکن زیادہ ہم کہیں کہ اس سے تباہی ہوتی ہے ہمارے کشمیر وادی کی میں بات کروں تو ایسا کچھ نہیں ہے. گلوبل وارمنگ اس کا نتیجہ ہے کیا؟ گلوبل وارمنگ اس کا نتیجہ نہیں ہے. گلوبل وارمنگ بھی لانگ ٹرم ایک جو اس کے وجوہات ہیں جو دھیرے دھیرے رونما ہوئے ہیں انسان کی بدولت, اور ان سے اثر پڑا ہے. وائڈ جو براڈر کلائمیٹ ہے, گلوبل کلائمیٹ ہے, اور اس سے گلوبل وارمنگ پیدا ہوئی. سر آپ نہیں مانتے ہیں کہ بے دریغ کٹائی جو جنگلات کی ہے وہ بھی اس کا ایک بے دریغ کٹائی تو ضرور اس میں مطلب وہ تو لازماً ایک وجہ ہے کہ بے دریغ کٹائی سے جنگلات پہ جو اثر پڑے گا اس سے جنگلی جانور پر بھی اثر پڑے گا. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ جو پہلے
कटाई होती थी, इलीगल जो फेलिंग होती थी या स्मगलिंग या होती थी, उतना अब नहीं है। मतलब काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाए हैं अपने स्मगलिंग को, क्योंकि उसमें ये खाली प्रोटेक्शन वजह नहीं है, उसमें वजह ये है कि ऑल्टरनेटिव आ गए हैं। अब हमारी इंपोर्ट होती है वुड, जो हमारा टिम्बर है वो इंपोर्ट होता है, इसमें जंगलों पर नेचुरली दबाव कम हो गया, अब उतना ज़्यादा प्रेशर हमारे जंगलात पर नहीं है। लेकिन इससे ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि जंगलात जो है उसके काटने से असर नहीं होगा, वो लाजमन होगा, और इस पे हमको तवज्जो जो है वो जारी रखनी है। लेकिन डे टू डे अब जंगलात पे दबाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, दबाव दूसरे तरीके की डायरेक्टली, ये तो लोगों ने ज़्यादा रुजू किया हमाम बनाने की तरफ। हाँ, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो टिम्बर के लिए, वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो था अब तक, जो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन और भी वजूहत है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ग्रेजिंग है, फायरवुड कलेक्शन है, या जो हमारे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हर्ब्स, और जिसको हम MFP बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन या और ज़्यादा होती है। लेकिन उस पर भी मतलब उस पे भी हमको ध्यान देना है। ये नहीं कि सिर्फ हम बड़े पेड़ों को की कटाई पर नहीं, हाँ, वो जो हर्बस जो है ना उसको, और उसका ज़्यादा मालियत भी अच्छी खासी आती है। जी है, लेकिन हमको देखना है, हमको एक बैलेंस पैदा करना है, एक प्रोसेस के तहत वो निकालना चाहिए। कंजर्वेशन और एक्सप्लॉयटेशन में एक बैलेंस पैदा करना है, ताकि सस्टेनेबली इनको हम एक निकाल सकें और इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो, और हम ये नहीं करें कि डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। लेकिन इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उनको इसीलिए बनाया ही गया है कि वो एक महफूज जगह रहे हर्ब्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, और जो इंडिजिनस हमारी वैरायटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं वेजिटेशन की, उनके लिए, और उसी से फिर वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी, उसको भी तहफ़्फ़ुज़। कितना कोऑपरेट आपको मिलता है लोगों से काफ़ी हद तक ऑपरेशन मिलती है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज़ में तो ज़्यादातर है नहीं आबादियाँ, प्रोटेक्टेड एरियाज़ से बाहर आबादियाँ हैं। लेकिन हमारा जो ज़्यादातर जो लोगों की कॉपरेशन चाहिए वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स के लिए उसमें चाहिए, और वो वहाँ पर रोनमा होते हैं जहाँ पर हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ नहीं हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज से बाहर, या बिल्कुल मार्केट में, टेरिटोरियल फॉरेस्ट में, बिल्कुल फॉरेस्ट तो इवन बस्तियों में आ जाते हैं, वहाँ पर कॉपरेशन की ज़रूरत है। और अब धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, और हमें माशाल्लाह। सर, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे जो मसाजिद के आइमा हैं, या गुरुद्वारा कमेटीज़, या बाकी जो मसाजिद हैं, मंदिर कमेटीज़ हैं, इनके जो रहनुमा हैं, इनसे आप मतलब कोलैबोरेशन करते हैं, इनको आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को के मिटिगेशन, इसको ठीक करने में, इसको कम करने में बहुत एक जो रोल है वो अवेयरनेस का है, ताकि आम लोगों को ये पता लगे कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और कैसे इन हमलों से बचा जाए। तो इसके लिए हमारा एक कैंपेन रहता है अवेयरनेस का, जिसकी काफ़ी लेवल्स हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को खासकर इसमें अवेयर करते हैं, और जैसा कि आपने फरमाया मस्जिदों में और जो मजहबी मकामात हैं उन पे हमारा ख़ास तवज्जो रहती है, और हम कोशिश करते हैं जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर ये वाक़ात ज़्यादा रहनुमा होते हैं, वहाँ पर हमारा स्टाफ जाता है, और हमारे कुछ NGOs के साथ भी कोलैबोरेशन है, वो जाते हैं और अवेयरनेस करते हैं। इंतज़ार साहब, आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें रह गई, बहुत सारी अभी कुछ शिकायतें भी हैं जो आप तक पहुंचानी थी, लेकिन वक्त की तंगदामंदी जो है वो हमें मलूज़ नज़र रखनी है। आज के इस खुसूसी शुमारे से आपसे लेते हैं इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप वक्त हमें अपने कीमती वक्त से नवाजते रहेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे वाइल्ड लाइफ ऑफिसर नॉर्थ इंतज़ार सोहेल साहब। इंतज़ार सोहेल साहब ने जो अपने ख़यालात का इजहार किया, तो बहुत ज़्यादा वक्त भी चाहिए इसके लिए, इस कम और कलील वक्त में सारी बातें आप तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है। तमाम हमने जितना भी कोशिश किया, हमने बहुत कम बोला, इन्हीं को बोलने की जो है छूट दे दी। तो इन जो है 14-15 मिनट में इन्होंने क्या बोला, आप किस हद तक सेटिस्फाई हुए, आप किस हद तक मुतमईन हुए, अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर।